اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر اللہ شیمۃ المتقین، خدا کو یاد کرنا متقی اور پرہیزگار لوگوں کی عادت ہے۔ ذکر اللہ شیمۃ المتقین، خدا کو یاد کرنا متقی اور پرہیزگار لوگوں کی عادت ہے۔ بحث ہماری موجز فی اصول الفقہ میں چل رہی تھی۔ ہم نے پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں علم اصول کی تعریف اور اس کا موضوع اور اس کے ہدف کو بیان کیا، اور ایک تقسیم یہ تھی کہ اصول کے مباحث کی تقسیم کے بارے میں، جس کی 4 قسمیں تھیں وہ ہم نے بیان کر دیں۔ آج بحث ہماری یہ ہے، الامر الثالث الوضع۔ ایک تیسری بحث جو ہو رہی ہے وہ وضع کے بارے میں ہے۔ یہاں ایک بحث ہے کہ کیا الفاظ کی دلالت معنی کے اوپر ذاتی ہے یا بالوضع اور اعتبار ہے۔ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر ذاتی ہے یا بالوضع اور اعتبار ہے۔ تو یہاں 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریہ جو ہے میرے آقا جان نظریہ سلیمان ابن عباد ہے، اس کا کہنا ہے کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر ذاتی ہے، جیسے دھواں دلالت کرتا ہے کہ آگ کے اوپر، دھوئیں کی دلالت جیسے آگ پر ہے، یہ ایسے ہے الفاظ کی دلالت، جس کو استاد بزرگوار جعفر سبحانی نے قبول نہیں فرمایا۔ اس نظریے کو فرماتے ہیں اگر الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے تو پھر جتنے بھی لوگ ہیں ساری لغات سے پھر وہ آشنا ہوں۔ ہمارے سامنے ایک عربی آئے تو اردو والے جو ہیں نا وہ پھر لغت دیکھنی نہ پڑے، ہمیں ذاتی جو ہے دلالت سمجھ میں آ جائے، فارسی والے کو سمجھ میں آ جائے، جتنے بھی لغات ہیں پھر ہم اس کے عالم ہوں، کیونکہ الفاظ کی دلالت ذاتی ہے، تو جبکہ اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں آگا فرما رہے ہیں کہ الفاظ کی دلالت معنی پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ الفاظ کی دلالت معنی پر لفظیہ وضعیہ ہے، یعنی یہ اس نقطے کو جو عرض کیا شروع میں رد فرما رہے ہیں کہ الفاظ کی دلالت ذاتی نہیں ہے بلکہ وضعی ہے۔ ٹھیک، آگے جناب علی وضع کی تعریف فرما رہے ہیں۔ وضع کسے کہتے ہیں؟ 2 طرح کی یہاں تعریفیں کی ہیں وضع کی۔ ایک تعریف یہ کی ہے، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا اور لفظ کو معنی کے لیے معین کرنا۔ لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا، ایک لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا اور لفظ کو معنی کے لیے معین کرنا جو ہے یہ وضع کہلاتا ہے۔ یہ تعریف ایک ہے۔ ایک اور تعریف ہے جو کہ ایک کتاب ہے ہماری کفایہ، وہاں سے یہ تعریف لی گئی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں وضع جو ہے لفظ اور معنی کے درمیان ایک طرح کا اختصاص ہوتا ہے، اور لفظ اور معنی کے درمیان ایک ارتباط خاص ہے۔ جو یہ لفظ اور معنی میں جو ارتباط ہے یا یہ پیدا ہوتا ہے لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنے سے، لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنے سے، کہ مثلا ایک آدمی جو ہے کیا کرے، واضح خاص ہو اور وہ لفظ کو معنی کے لیے معین قرار دے دے، خاص کر دے لفظ کو معنی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کثرت استعمال سے، ایک لفظ ایک معنی میں کثرت استعمال سے جو ہے استعمال ہو کے جو ہے اس کے ساتھ یہ خاص ہو جائے۔ تو لہذا وضع کی 2 تعریفیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہو گئی کہ لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا اور لفظ کو معنی کے لیے معین کرنا، اور دوسری جو وضع کی تعریف ہوئی ہے وہ کیا ہوئی آگے جان؟
لفظ وضع جو ہے لفظ اور معنی کے درمیان ایک اختصاص ہے اور ارتباط خاص ہے لفظ اور معنی کے درمیان، جو پیدا ہوتا ہے لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنے سے، اس کو وضع تعینی کہتے ہیں، اور اگر کثرت استعمال ہو تو اس کو وضع تعینی کہتے ہیں۔ یہاں وضع کی تعریف کے بعد نا یہاں اقسام بھی ایک لحاظ سے اس کی بیان ہو گئی ہیں کہ وضع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وضع تعینی اور دوسری کا نام ہے وضع تعینی۔ وضع تعینی کیا ہے؟ جب وضع معین ہو، ایک شخص سے خاص ہو جو لفظ کو معنی کے لیے معین کر دے تو اس کو وضع تعینی کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے بیٹا دیا، اس نے اس بیٹے کا نام زید رکھا، کہا یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا نام زید ہے۔ یا جو ہے ایک لفظ ایک معنی میں کثرت استعمال سے جو ہے نا اس میں وہ خاص ہو گیا ہے، لفظ معنی کے ساتھ کثرت استعمال سے خاص ہو جائے تو اس کو وضع تعینی کہتے ہیں۔ جیسے لفظ صلاۃ جو ہے یہ اس کا معنی پہلے دعا تھا اور پھر یہ استعمال ہو کر ابھی یہ احکام شریعہ کے لیے ہو گئی ہے۔ صلاۃ جب کہتے ہیں تو یہ ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ، ان کی طرف جو ہے بندہ سمجھتا ہے۔ دونوں تعریفوں میں فرماتے ہیں فرق واضح ہے۔ پہلی تعریف جو ہم نے کی ہے لفظ کو قرار دینا معنی کے مقابلے میں، اور دوسری اختصاص و لفظ بالمعنی والی تعریف میں۔ پہلی جو ہے وہ وضع تعینی کو شامل ہے اور دوسری تعریف عام ہے، وضع تعینی اور تعینی دونوں کو نا شامل ہے۔ تو میں ذرا اپنی تسلی کے لیے پھر کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو بحث ہم نے آج کی ہے الامر الثالث الوضع، امر ثالث میں کس بارے میں؟ وضع کے بارے میں۔ تو کیا اس میں یہ ہے کہ الفاظ کی دلالت ذاتی ہے یا بالوضع اور اعتبار ہے؟ بتایا دو نظریے ہیں۔ نظریہ سلیمان ابن عباد ایک آدمی ہے، اس کا کہنا ہے ذاتی ہے، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو ہمارے استاد بزرگوار جعفر سبحانی نے رد کر دیا، فرمایا اس طرح تو پھر جو ہے نا اگر ذاتی ہو تو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، سارے واقف ہوں، کیونکہ وہ تو ذاتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، عربی میں کوئی لفظ ہو تو ہمیں پہلے سیکھنا پڑتا ہے، اس کا کیا معنی ہے ہمیں ایسے تو نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح عربی والوں کو اردو کی زبان سے آشنائی ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس طرح تو ان کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ لیکن اگر الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہوتی تو وہ لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ جو ہیں سمجھ جاتے، ان کو پتہ چل جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پس الفاظ کی دلالت معنی پر ذاتی نہیں ہے، بلکہ الفاظ کی دلالت جو ہے وہ بالوضع اور بالاعتبار ہے، یعنی ان کا واضح ہے۔ استاد بزرگوار اسی نظریے کو لے رہے ہیں، الفاظ کی دلالت معنی کے اوپر لفظی اور وضعی ہے۔ پھر وضع کی تعریف کی ہے کہ وضع جو ہے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا اور لفظ کو معنی کے لیے معین کرنا، یہ ایک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسری طریق بتا رہا ہوں جو کفایہ میں آئی ہے، وہ کیا ہے کہ وضع ایک طرح کا اختصاص ہے لفظ اور معنی کے درمیان، اور لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط خاص ہے، اور یہ ارتباط خاص جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کبھی وہ پیدا ہوتا ہے اگر جان ایک بندہ جب اس لفظ کو معنی کے لیے خاص کرتا ہے تو اس کو وضع تعینی کہتے ہیں، اور اگر یہ اختصاص کثرت استعمال سے پیدا ہوا ہے لفظ کا معنی میں کثرت استعمال سے تو اس کو وضع تعینی کہتے ہیں۔ اور دونوں تعریفوں میں پہلی اور دوسری میں فرق بتایا ہے کہ پہلی جو ہے وہ وضع تعینی کو شامل ہے، دوسری وضع تعینی اور تعینی دونوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ غور فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، الامر الثالث الوضع، امر ثالث الوضع، ان دلالت الالفاظ علی معانیها دلالت لفظیت وضعیت
الفاظ کی دلالت معنی پر دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، والوضع، اچھا اس نقطے کو لیں گا نا، ان دلالت الالفاظ علی معنی دلالت لفظیہ وضعیہ، اس سے ایک نقطے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے کہ دلالت الفاظ معنی پر ذاتی نہیں ہے بلکہ کیا فرما رہے ہیں، لفظیہ وضعیہ ہے۔ والوضع قد عرف بوجوہ، وضع کی چند وجوہ سے تعریف کی گئی ہے، اوضحها جو واضح ترین ہے وہ یہ ہے، جعل اللفظ فی مقابل المعنی و تعیینہ لدلالت علیہ، لفظ کو معنی کے مقابلے میں قرار دینا و تعیینہ اور لفظ کو معین کرنا لدلالت علیہ تاکہ وہ معنی پر دلالت کرے۔ وربما یعرف اور چہ بسا وضع کی تعریف کی گئی ہے، انہو نحو اختصاص للفظ بالمعنی، وضع جو ہے ایک طرح کا اختصاص ہے لفظ اور معنی کے درمیان، و ارتباط خاص بینہما اور ارتباط خاص ہے بینہما لفظ اور معنی کے درمیان، ناشئ من تخصیص ہی بہی تارتن، یہ ارتباط خاص کا منشا اور یہ پیدا ہوتا ہے من تخصیص ہی بہی لفظ کو معنی کے ساتھ خاص کرنے سے، ویسمى بالوضع التعیینی اور اس کا نام وضع تعیینی رکھا گیا ہے، اور اس کو وضع تعیینی کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ مثلا زید کو اللہ بیٹا دے اور وہ اس کا نام مثلا حسن رکھ دے، ٹھیک ہے، کہے کہ میرے اس بیٹے کا نام حسن ہے۔ وکثرت استعمال ہی فی اخرى اور کبھی کبھی لفظ معنی میں کثرت استعمال سے ہوتا ہے، لفظ معنی میں کیا ہے، اختصاص پیدا کرتا ہے، وکثرت استعمال ہی فی اخرى، ٹھیک ہے، ویسمى بالوضع التعینی اور اس کو وضع تعینی کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ عرض کیا لفظ صلاۃ جو ہے اس کا معنی پہلے دعا تھا لیکن استعمال کر 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 کے ابھی یہی ارکان مخصوصہ جو نماز ہے ہماری، قیام رکوع سجود، وہ مراد لی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے وضع تعینی ہے، کثرت استعمال کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ والفرق بین التعریفین واضح، فرق دو تعریفوں کے درمیان واضح ہے۔ فإن الأول لا يشمل إلا التعیینی، فإن الأول جو پہلی تعریف ہے جعل اللفظ فی مقابل المعنی لا يشمل إلا التعیینی، نہیں ہے مگر وہ تعیینی کو شامل ہے، بخلاف الثانی، بخلاف اس دوسری تعریف کے، فإنه عام منه ومن التعیینی، فإنه وہ دوسری تعریف عام منه واضح تعیینی، ومن التعیینی تعیینی اور تعیینی سے وہ عام ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج معذرت چاہتا ہوں بجلی بھی نہیں ہے، ویسے موبائل کی لائٹ سے میں نے پڑھا ہے تو میں انشاءاللہ اسی جگہ پہ روکتا ہوں، بس پھر آگے بڑھائیں گے۔ اللہ آپ بھائیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامتی و آپ آغا جون کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔